آئی گیٹ یور پوائنٹ. میں آپ دونوں سے میں نا تھوڑا کھل کے پوچھتا ہوں. دیکھیں سائنز آف دی آور میں نا مطلب کچھ ایسے الفاظ استعمال ہوئے ہیں حدیث میں, ظاہر ہے جس کو وہ ہم کہتے ہیں نا کہ ایک کچھ لوگ کہتے ہیں سمبلزم ہے یا ہڈن لینگویج ہے, اس کو ڈیکوڈ کرنا ہے. جیسے کچھ لوگ یہ جو حدیث ہے کہ دا سلیو گرل ول گیو برتھ ٹو ہر ماسٹر. اب وہ کہتے ہیں کہ جب تک ہم اس کو ڈیپلی انالائز نہیں کریں گے نا, ایک تو اس کو اس طرح انالائز کیا جاتا ہے کہ بچے بدتمیز ہو جائیں گے, وہ ماسٹر بن جائیں گے اس کے, لیکن اس کو سروگیسی کے حوالے سے بھی انالائز کیا جاتا ہے کہ دیکھیں سروگیسی میں آپ ہائر کرتے ہیں ایک خاتون, اس کا ووم, اور وہ بایولوجیکل مدر نہیں ہے, وہ صرف وہ برتھ والی مدر ہے. تو وہ اٹ از جسٹ لائک ہائرنگ اے سلیو گرل اینڈ شی از گیونگ برتھ ٹو سم ون ہو از ہر ماسٹر. تو یہ دیکھیں اس طرح کانٹمپلیٹ کرنا تاکہ مزید واضح کر دیں ہم لوگوں کو کہ دیکھو یہ چیز تو آ گئی ہے, ہمارے سر پہ کھڑی ہوئی ہے, تو ناؤ یو شوڈ پریپیئر. علی بھائی اگر آپ اس کو اس طرح جوڑتے ہیں اور یہ ایک اوپینین پریزنٹ کرتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر آپ اپنے انداز سے اس کو ایسے پریزنٹ کرتے ہیں کہ یہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے, تو پھر آپ نا ایک سرٹنٹی وہی کریٹ کر رہے ہیں. ہاں انفارچونیٹلی انسان جو ہے نا وہ اگنورنٹ ہے پھر. صحیح. کیونکہ دیکھیں جو یہ سروگیسی والا جو ابھی معاملہ ہے یہ ایک جدید زمانے کا معاملہ ہے. آج سے لیٹ سے 50 ایئرس پہلے 60 ایئرس پہلے یہ جب فینومینا ایگزسٹ نہیں کرتا تھا, تو ہو سکتا ہے کوئی علماء جو ہیں یا کچھ جو لوگ ہیں وہ اس طرح اس کو دیکھ رہے ہیں اور اس سرٹنٹی کے ساتھ پریزنٹ کر رہے ہوں. تب ہاؤ ڈو یو نو کہ کل کوئی اور ریالٹی نہیں آ جائے گی جس میں وہ بہتر بیٹھنے لگ جائے گی یہ حدیث. سو دا تھنگ از کہ انسان جو ہے نا اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو میں نص کو جس کو دیکھ رہا ہوں میں اور اس کی جو میں انٹرپریٹیشن نکال رہا ہوں, اس کے اندر جو ہے نا ایک روم فار ایرر ہے. ٹھیک ہے نا. اب قل هو اللہ احد کو آپ ڈنکے کی چوٹ پہ کہیں, آپ وثوق کے ساتھ کہیں, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے, بیکاز یو ہیو ایک تو یہ نص ہے قرآن کی جس کے اندر جو محکم ہے, جس کی جو میننگ ہے بڑا کلیئر ہے. دوسری بات یہ آپ کو اتنی سپورٹنگ ایویڈنسز مل جائیں گے کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ یو کین بی ویری شیور اباؤٹ اٹ. سو اٹس جسٹ دیٹ اٹس ناٹ کہ یو کانٹ پریزنٹ دیز اوپینینس کہ یار ہو سکتا ہے یہ بھی ہو, لیکن ایک ہیوملٹی کے ساتھ, ایک ہمبلنس کے ساتھ, نالج کے ساتھ کے سامنے ہمبل ہونے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اتنا زیادہ پڑھا ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے نالج کا اسپیکٹرم اتنا زیادہ ہے کہ اگر یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ ایسے بھی دیکھی جا سکتی ہے اور ایسے بھی دیکھی جا سکتی ہے. صحیح. میں احمد بھائی کی بات تھوڑی سی ایڈیشن کروں گا آپ کے سوال سے متعلق. یہی دیکھیں یہ جو آپ نے حدیث بیان کی ہے نا, ایک پرنسپل یہ ہے کہ جب بھی آپ اس طرح کی احادیث کو ذکر کریں تو کوشش کریں کہ ساری احادیث جو اس سے متعلق ہیں ان کو سامنے رکھیں, پھر آپ کو میننگ زیادہ بہتر سمجھ آئے گی. ٹھیک ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مثلا ایک حدیث میں آتے ہیں, ایک حدیث میں یہ لفظ ہے, یعنی الفاظ جو آپ نے ذکر کیے, اور دوسری حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ ان تلد المرأۃ ربہا. یہ بھی الفاظ ہیں کہ ایک عورت اپنے ماسٹر کو وہ کرے گی, پیدا کرے گی. اور ربا کا جو لفظ ہے وہ عربی زبان میں بعض اوقات بعل کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. بعل کہتے ہیں شوہر کو. تو بعض علماء نے یہ بھی مطلب یہ بھی روم ہے اس میں. تو اب اس کا مطلب ہے یہ بھی مطلب بنتا ہے کہ جی ایک بندہ ایک عورت اپنے شوہر کو پیدا کرے گی. تو اگین وہی والی بات ہے جو یہ ساری جب احادیث ہم دیکھتے ہیں, اسی لیے علماء نے اس کو کوئی 6-7 معنی ذکر کیے ہیں. تو اگین وہی والی بات ہے کہ جب ہم کانٹمپلیٹ کریں تو دا پوائنٹ دیٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک از کہ احمد بھائی والی ہم ایک تو سامنے رکھیں, اور پرنسپل جب سامنے ہوں گے تو یہ چیزیں مسئلے تنگ نہیں کریں گی ہمیں, یہ چیزیں نا پریشان نہیں کریں گی. آپ نے پاسبلٹیز جب دیکھ لیں کہ یار اگر اس طرح بھی یہ الفاظ بھی ہیں تو اس سے مطلب کیا ہوگا. کوئی بندہ اس سے معنی یہ بھی مراد لے سکتا ہے, اللہ معاف کرے, کہ یعنی انسیسٹ کے ریلیشنز بہت کامن ہو جائیں گے, تو مطلب یہ بھی میننگ آ جاتا ہے. تو اگین ایک میننگ ہو سکتا ہے یہ زیادہ کر رہا ہو, تو اگین دیر از اے روم فار ملٹیپل تھنگس, رائٹ. اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی اس کے معنی علماء نے جو بیان کیے ہیں وہ بہت جو ہے نا وہ بڑے کلوز پتہ چلتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو پرنسپل ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ پرنسپل کے بغیر اپروچ نہیں ہمیں یوز کرنی چاہیے.